شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین و ناظرین، 2 رمضان المبارک فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم غوثیہ بیرا شریف سے جاری ہے. ایمان اور عصر حاضر کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اس دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین اور زندگی کو قریب لانے کے لیے ایسا نقطۂ نظر پیش کیا جائے جس میں عصر حاضر کے سوالات کے جوابات آ جائیں. قرآن کے بہت سارے انسانی اہداف مقاصد ہیں. قرآن انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے. خوبصورت کتاب ہے، کتاب ثواب بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے. بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، گلوں کے داغ دھلنے کو سحاب آیا ہی کرتا ہے. پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے. قرآن یہ خوبصورت کتاب ہے جس نے انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کے فائنل اور آخری پیغام کو اس خوبصورت شکل میں دیا کہ یہ شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور رمضان شہر القرآن ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں یہ عطا ہوا. اور اللہ نے اس کو نور، شفا، ہدایت اور رحمت اور فرقان فرمایا. اور اسی قرآن کی بدولت تھوڑے سے عرصے میں بکریاں چرانے والے چرواہے پوری دنیا کے امام بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسی قرآن سے تہذیبی مذاہب پیدا ہوئے، ایک نئی سویلائزیشن نے جنم لیا جو تمام سویلائزیشن کے غالب آنا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہیں قرآن مشکل نظر آتا ہے. تو اس قرآن کے اندر وہ اثر پذیری اور فاعلیت موجود ہے، لیکن اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم قرآن کو اس کی اصل فاعلیت سے، اس کی اثر سے ہٹا کے پیش کرتے ہیں اور صرف تلاوت میں ثواب بتاتے ہیں اور اس کی اصل پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو پھر لوگوں میں قرآن سمجھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا. عرب کے لوگوں کو قرآن سمجھ آتا تھا اور ان کی زندگیاں تبدیل بھی کرتا تھا. انہی میں سے ایسے بندے بھی تھے جو صرف ایک آیت سنتے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو وہ کہتا ما ھذا الذی اسمع، یہ کس کا کلام ہے جسے میں سن رہا ہوں. اور صرف ایک آیت سن کے وہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قرآن نے ابو جہل، مغیرہ، شعبہ، ولید، ابو سفیان جیسے کافروں کو بھی مجبور کیا کہ تھے تو کافر، لیکن جب رات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کے باہر کھڑے ہو کے کان لگا کے حضور کا قرآن سنتے تھے. پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے کہ یار کل ہم نہیں آئیں گے، لیکن قرآن کی کشش ان کو مجبور کرتی کہ اگلی رات پھر چھپ کے قرآن سن رہے ہوتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے قرآن کے اس نور کو، اس فیض کو. لیکن ہدایت کی توفیق تو اسے ہی ہوتی ہے جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، وہ گمراہ ہو گئے، لیکن قرآن کی کشش ان کو بھی مجبور کرتی تھی کہ وہ بھی سننے چلے آتے تھے. آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، لیکن ہمیں آسان نہیں لگتا. اور پہلے بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے تھے جن کو سمجھ نہیں آتی تھی قرآن پاک کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جیسے اسباب بھیجتا کہ لوگ ان کے لیے قرآن کو آسان کر کے پیش کرتے اور وہ قرآن سے
جڑتے چلے جاتے. تو ہر زمانے میں لوگوں کو قرآن مشکل لگتا ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی جو ہے وہ چیزیں کریں اور ایسے کام کریں جس سے مشکل آسانی میں بدل جائے. تو یہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی علماء کی ہے، اسکالرس کی ہے. آپ دیکھیں قرآن کے حوالے سے لوگوں نے کیا کیا کام کیا. 10 کام ایسے ہیں جو ہمیں پوری تاریخ کے اندر قرآن کے حوالے سے نظر آتے ہیں. سب سے پہلے قرآن میں زیر زبر نہیں تھے، اعراب نہیں تھا، نقطے نہیں تھے. تو صرف عرب تو پڑھ سکتے تھے، عجمی نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد رشید ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے قرآن میں اعراب لگانے کا کام کیا، نقطے لگائے، اعراب لگایا، اور وہ اعراب بھی نقطوں کی شکل میں. پھر اس کے بعد خلیل ابن احمد الفراہیدی آئے، نصر ابن عاصم اور یحییٰ اللیثی آئے، اور انہوں نے قرآن پاک پھر زیر زبر لگائی اور اس کو مزید آسان بنا دیا. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے جو قرآن کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیری کوشش کی اور قرآن سمجھانے کے لیے تفسیری اقوال بیان فرمائے. پھر امام قرطبی نے اور امام ابن کثیر نے باقاعدہ تفسیر بالمعصور لکھی، تاریخ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں قرآن کو آسان بنانے کے لیے تفسیری کاوشیں کی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر ایک اور علم سامنے آیا جسے علم التجوید کہا جاتا ہے، کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کن قوانین کو پیش نظر رکھنا ہے. سارے علماء نے تجوید و قرات کے قوانین بیان کیے. امام جزری، امام شاطبی، بڑے بڑے امام سامنے آئے، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی. پھر ایک اور کوشش ہوئی اور 6 صدی ہجری میں پہلا لاطینی زبان کا قرآن کا ترجمہ سامنے آیا کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ذریعے آسان بنایا گیا. پھر اس کے بعد اردو تراجم شروع ہوئے، فارسی تراجم شروع ہوئے، پھر ٹرانسلیشن اور تراجم کا سلسلہ آگے بڑھا. پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے آئے اور آپ نے الاتقان فی علوم القرآن لکھ کے اصول تفسیر بیان فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کے چند اصول جو ہے وہ پیش کیے الاتقان کے اندر. تو یہ ساری کوششیں قرآن کے پیغام کو انسانوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے علماء نے فرمائی. امام راغب اصفہانی کا نام میں یہاں نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ انہوں نے المفردات کے نام سے کتاب لکھی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو مشکل تھا اس کے معنی بیان کیے، اور اس کو المفردات ابو راغب الاصفہانی نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی قرآن کا لفظ مشکل لگے، آپ اس کتاب کو دیکھیں، الفابیٹیکلی قرآن کا ہر لفظ جو ہے اس کا معنی کھول کے بیان کیا اور عربی لغت کی روشنی پہ بیان کیا. پھر اردو تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں دیگر تفاسیر جہاں لکھی گئی وہاں ایک ایسی بارکہ آرا تفسیر بھی لکھی گئی جس کا نام ضیاء القرآن ہے. 5 جلدوں میں محبت اور عشق کا ارمغان ہے، جس میں آپ کو رازی کی حکمت بھی نظر آتی ہے، زمخشری کے گرامر کے اصول بھی نظر آتے ہیں، امام بیضاوی کی نکتہ سنجی بھی نظر آتی ہے، اور امام طحاوی اور اسی طرح امام آلوسی، امام بدر الدین عینی، ملا علی قاری، ان سب کے علم کا نچوڑ بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی بھی نظر آتی. پھر ضیاء القرآن اپنے دور کی سب سے خوبصورت کوشش، تفسیری کوشش بن کے سامنے آئے. تو حضرات محترم، یہ سارے قرآن کو آسان بنانے کی وہ کاوشیں تھی جو پہلی صدی ہجری سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہیں. اب مزید کچھ کام ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں آنے والے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآن پاک کے پیغام کو مزید آسان اور قابل فہم بنایا جائے. اس سلسلے میں 2 مشکلیں درپیش ہیں. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیبس چلتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان ہے، وہ اس طرح سمجھنے کے عادی ہیں کہ پہلے ہر چیز کا ایک مرکزی گول اور ہدف لکھا ہو، پھر کچھ پوائنٹ بنے ہوئے ہوں، پھر ان کو پوائنٹس کے نیچے کنکلوژن ہو. وہ چیزوں کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ پوائنٹس ہوں، ہیڈنگز ہوں، کنکلوژن ہو تو انہیں آسانی سے یاد ہوتی ہیں. جب قرآن پاک میں وہ آیات در آیات ایک سلسلہ دیکھتے ہیں اور اس میں ان کو وہ طریقہ کار نظر نہیں آتا، تو کئی قرآن حکیم کے اس پیغام
کو صحیح پڑھ نہیں پاتے اور مشکل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جتنا کوئی قرآن کے قریب آئے قرآن اپنے پرت اور راز کھولتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ لیکن ہماری بھی یہ کوشش ہے اور کاوش اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو لغت العصر ہے، جو زمانے کا سیکھنے کا انداز ہے، اس کے مطابق بھی کوئی کاوش کر لیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ الاہداف الانسانیہ للقرآن، یعنی ہیومن گولز آف قرآن، قرآن زندگی کے اور انسان کے لیے جو مقاصد بیان کرتا ہے انہیں آسان شکل میں پیش کیا جائے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ یہ نہیں فرمایا رب المسلمین، رب المومنین، رب العالمین۔ اور جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہاں فرمایا قل اعوذ برب الناس، ساری انسانیت کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ پھر انسانی اہداف اور مقاصد کے اوپر بھی ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سورہ بقرہ کوئی لے لیں گے، قرآن کی سب سے مفصل اور طویل سورت ہے، اس کا بنیادی اور مرکزی ہدف اور گول جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے انت مسئول عن الارض، کہ اے انسان تو اس زمین کا ذمہ دار بنایا گیا، تو خلیفہ بنایا گیا، زمین تیرے سپرد کی گئی ہے کہ تو اس کی آبادکاری کا انتظام کرے گا۔ اب یہ اس کا مرکزی ہدف ہے، اور اس میں 3 قصے ذکر کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ، بنو اسرائیل کا قصہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ پوری سورہ بقرہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ اگر اس کا ہم ایک جدول بنائیں، ایک چارٹ بنائیں، سب سے پہلے ہدف لکھیں، اور ہدف کیا ہے کہ اے انسان تو اس زمین میں ذمہ دار ہے، خلیفہ ہے۔ اور پھر 3 قصے، آدم علیہ السلام کا قصہ، بنو اسرائیل کا قصہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ پھر اس کو مزید نیرو ڈاؤن کیا جائے اور اس میں یہ لکھا جائے کہ جو بنو اسرائیل کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تو ایک تمہیدی قصہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم کو اللہ نے کیسے شان عطا فرمایا، کیسے خلیفہ بنایا۔ پھر بنو اسرائیل کے قصے میں ایک ناکام تجربے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو بھی ذمہ داری سونپی گئی لیکن وہ ناکام ہوئے، اور حضرت ابراہیم کے قصے میں کامیاب تجربے کا ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم کو ذمہ داری سونپی گئی تو وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے پوائنٹس ذکر کیے جائیں کہ اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، تعلیم، تدریب اور تقریب۔ تعلیم کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے سارے اسماء کا علم حضرت آدم کو دیا۔ تدریب کیا ہے؟ پریکٹس کروائی گئی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور تکریم کیا ہے؟ جو عزت بخشی گئی، اسجدوا لآدم، کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو اس کے علم اور جو اللہ نے اس کو شان عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے سجدہ کرنا۔ تو تعلیم، تدریب اور تکریم وہ ہمیں حضرت آدم کے قصے میں نظر آتی۔ بنو اسرائیل کیوں ناکام ہوئے؟ وجوہات بتائیں کہ ناکام لوگوں کی صفات ان کے اندر تھی، ہٹ درم، بحث مباحثہ کرنے والے، ٹال بٹول کرنے والے، مادیت زدہ، مٹیریلسٹک، تکبر، غرور اور جہالت کا شکار۔ جس قوم کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائے گی کہ وہ ہٹ درم ہوگی، بحث مباحثہ کرے گی، ٹال بٹول کرے گی، اس میں تکبر ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو کامیاب تجربہ ہے یہ بتایا کہ اس میں کامیاب لوگوں کی صفات حضرت ابراہیم جو کون سی تھی؟ اتقان، پختگی سے کام کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب حضرت ابراہیم کو ہم نے کچھ کام بتائے تو انہوں نے پوری پختگی سے وہ کام کیے، اللہ نے ان کو امامت عطا فرما دی۔ حب الخیر، نیکی کے کاموں کو پسند کرنا، ان میں حصہ لینا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ وہی وصیت فرمائی اپنے بچوں کو بھی کہ خیر کے کام کرنا، اسلام لانا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے لیے دعا کرنا یا اللہ انہی کے اندر شان والا رسول بھیجنا، تو لوگوں کے لیے خیر پہنچانا۔ ایمان ان کی وہ صفت تھی جس نے ان کو کامیاب کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام لایا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے۔ اگر اس کو عصر حاضر میں چارٹ کی شکل میں بیان کیا جائے، جدول بنایا جائے، اور اس میں جدول کے ذریعے چیزوں کو انٹر ریلیٹ اور کو ریلیٹ کر کے بیان کیا جائے، تو
اس زمانے کے نوجوان کو بہت اچھی طرح پوری صورت کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ الحمدللہ ہم مضامین قرآن سے کے نام سے جو کتاب میرا شریف سے شائع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے یہی انداز اختیار کیا ہے کہ ہر صورت کے جدول اور چارٹ کے ذریعے اس کے پورے مفہوم کو آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 114 صفحات پہ مشتمل کتاب ہو، 114 صورتوں کو ایک ایک صفحے میں پورے چارٹ کے اندر بیان کر دیا جائے، تاکہ جب کوئی نوجوان اس کو پڑھے تو اس کو بالکل ہیڈنگز کے اندر پوری صورت کے مفاہیم سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کرنے والا کام ہے، ٹیموں کا کام ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآنی گائیڈ بنائی جائے، ایک تو قرآن ہے، ایک قرآن کی تفسیر ہے، ایک قرآن کی طرف لے جانے والی گائیڈ کی ضرورت ہے۔ قرآنما کتاب ہو جس میں ہر صورت کو سمجھنے کے لیے کچھ مرکزی ہدایات بیان کر دی جائیں، پھر اس کو انفوگرافکس کے ذریعے بیان کیا جائے، مائنڈ میپ بنایا جائے۔ مائنڈ میپ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے، او لیول اور اے لیول میں اور دیگر بہت ساری چیزوں میں مائنڈ میپ بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس کا نقشہ بنائیں، تو اگر صورتوں کے ایسے نقشے سامنے آ جائیں تو اس سے قرآن سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ پھر وہ جو مائنڈ میپ تیار ہو، وہ جو انفو گرافکس تیار ہو، وہ جو چارٹ تیار ہو، ان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کروایا جائے، اور مختلف زبانوں میں ایسی کتابیں سامنے آئے، انگلش میں کتاب ہو، عربی میں ہو، دیگر کتابوں میں ہو، کہ جس میں قرآن کے ان مفاہیم کو بیان کیا جائے۔ ایسی کتابوں کی ضرورت۔ سورہ آل عمران کی مثال لے لیں، اس کا مرکزی عنوان، مرکزی گول اور ہدف ڈائیلاگ کی دعوت ہے، مکالمے کی دعوت ہے، کنورسیشن کی دعوت ہے، کیونکہ اس میں نجران کے جو عیسائی آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائیلاگ کیا تھا، اس کو بیان کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی میں جگہ دی، 3 دن تک انہیں مہمان رکھا، انہیں کھانا دیا، انہیں مسجد نبی میں ہی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی اور ان سے ڈائیلاگ فرمایا تھا۔ تو جسے ادبیات الحوار کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی ڈائیلاگ کے اصول کیا ہے، وہ سورہ آل عمران میں عطا کیے گئے، اور کون کون سی چیزیں اس مکالمے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ پھر اس کا نام آل عمران اس لیے رکھا تاکہ سملیرٹیز اور مشترکات کے ذریعے ان کو قریب کیا جائے، یعنی آل عمران سے مراد حضرت مریم کا خاندان، تو نام ہی آل عمران رکھا تاکہ عیسائیت کو پتہ چلے کہ قرآن حقائق کو بیان کر رہا ہے، اور ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام کے قریب آتے چلے جائیں۔ یہ پورا ڈائیلاگ اور مکالمہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس سورہ آل عمران میں بیان کیا، تو اس کا مائنڈ میپ بننا چاہیے۔ سورۃ النساء میں الدفاع عن حقوق الانسان، ہیومن رائٹس کا دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا ہیومن رائٹس کو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں، اور بالخصوص عورتوں کے مسئلے کو بیان کیا کہ ان کے حقوق کیا کیا۔ سورۃ الکہف کو لے لیں، جس سورت کو ہر جمعے کے دن پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا بڑا ثواب بھی ہے، اس میں زندگی کا فلسفہ بیان کیا کہ زندگی حرکت کا نام ہے، جہود کا نام نہیں، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، رکنے کا نام نہیں، زندگی خیر اور برکت سے محبت کا نام ہے۔ تو یہ بات سورہ کہف میں بیان کر، تو یہ وہ کام ہے حضرات محترم جس کی آج کے پروگرام میں 2 رمضان المبارک کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو دعوت دے رہے کہ آئیے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں، اور ایسا کام کیا جائے کہ جس سے قرآن ہماری آنے والی نسل کے لیے آسان ہو جائے، انگلش زبان میں، مائنڈ میپ کے ذریعے، چارٹس کے ذریعے، جداول کے ذریعے، اور قرآن حکیم کے مفاہیم کو آسان کر کے پیش کرنے کے ذریعے مختلف کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان کاموں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں سے پہلے قرآن کو سمجھیں، پھر اس کو لغت العصر اور لینگویج آف دا ڈے کے اندر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن تبیان ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور اس سے نور با کر اپنے دلوں کو بھی منور کریں، معاشرے میں بھی اس کے نور کو عام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے۔
جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔